اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے ہاں علماء کرام کے حوالے سے معاشرے میں عجیب و غریب قسم کی کچھ منافقت پائی جاتی ہے۔ اس بات کو کہنے کی نوبت کچھ یوں آئی کہ غالباً 2 یا 3 روز پہلے ایک پوسٹ کسی نے ہمیں بھیجی جس میں ایک بڑے مشہور ہمارے کوئی سائنسدان ہیں یا کم از کم سمجھے جاتے ہیں، وہ بڑے زور و شور سے یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک ان مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ فلاں طریقے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، فلاں طریقے سے غسل ہوتا ہے یا نہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ اس قسم کی جو بھی لوگ بڑی گرم جوشی سے اور بڑی شعلہ بیانی سے اور بڑی شدت سے بات کرتے ہیں اس کو بڑے ذوق سے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ بد زبان ہے اس کو سننے والے اتنے زیادہ ہیں، اور اگر یہ پتہ چلے کہ یہ صاحب فلاں سائنسدان ہیں، فلاں بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہیں، فلاں جج ریٹائرڈ ہیں اور وہ اب دین کی بات کر رہے ہیں تو قوم ویسے ہی ان کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ جو ان کا کامنٹ ہے اور یہ جو انہوں نے جملہ کہا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ان سے یہ پوچھتا وہاں پہ کہ جناب سائنسدان تو آپ ہیں، چاند پہ آپ نے لے کے جانا تھا یا علماء نے لے کے جانا تھا؟ چاند پہ جانے کے لیے جو راکٹ بنانا ہے وہ آپ نے بنانا تھا یا علماء نے بنانا تھا؟ آپ پہلے بتائیں کہ آپ نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یہ رویہ ہمارا معاشرے میں ہر معاملے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہم جو مرضی کریں لیکن ہمارے اوپر حکمران جو ہے وہ خلیفہ راشد ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا ایک قول ہے انما اعمالکم اعمالکم۔ کچھ لوگ اس کو بطور حدیث پیش کرتے ہیں مگر ہمیں بطور حدیث ابھی تک نہیں مل سکی، اگر ملی تو کبھی بتا دیں گے۔ مگر ہم نے یہ قول دیکھا ہے بہت سے علماء کا کہ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ اس معاملے میں جتنی احادیث مبارکہ ہیں ان کا نچوڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ ہمارے سر پر بٹھاتا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا معاشرے میں ہر ڈومین کے اندر جو ہے منافقت کا رویہ ہے۔ اب سائنسدان اٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ علماء جو ہے ہمیں ابھی تک مسائل میں پھنسائے بیٹھے ہیں۔ علماء کا کام تھا مسائل پہ بات کرنا، وہ تو کر رہے ہیں۔ آپ کا کام تھا چاند پہ جانا، آپ کیوں نہیں گئے چاند پہ؟ بڑی چھوٹی سی سیدھی سی بات ہے۔ اب جو لوگ آپ میں سے ایکیڈیمکس کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پبلیکیشنز، مقالے چھپتے ہیں، تحقیقی مقالے چھپتے ہیں۔ ہماری کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بایولوجی کے پروفیسر تھے، اچھے آدمی ہیں، ہم ان کی بات منفی نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے خود ہماری بات سے اتفاق کیا، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھدار آدمی ہیں۔ کام نہیں انہوں نے کیا، کس وجہ سے نہیں کیا یا وہی بہتر سمجھتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بتانے لگے کہ جو ان کی 65 مقالے انٹرنیشنل چھپ چکے ہیں، 65 ریسرچ پبلیکیشنز۔
جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ان 65 میں سے کتنی ایسی ہیں جن کا عوام کو کوئی فائدہ پہنچا ہو، انڈسٹری میں کوئی کام ہوا ہو، معاشرے کے لیے کوئی بھلائی کا اس کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے آئی ہو، تو کہنے کہ ایک بھی نہیں۔ تو دوسروں کو نکتہ چینی کرنا تو بہت آسان ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ ہمارے معاشرے کی منافقت کی ایک اور مثال ہے کہ کسی اسکول کا کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے، کسی یونیورسٹی کا کوئی اسکینڈل سامنے آتا ہے، تو کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں اسکول میں یہ ہوا، فلاں یونیورسٹی میں یہ ہوا۔ کسی ایک مولوی صاحب کا اسکینڈل آتا ہے، وہ کہتے ہیں علماء ہی سارے ایسے ہوتے ہیں، یہ مولوی ہی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ منافقت ہے، جبکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شعبہ میں زندگی کے اسی معاشرے سے لوگوں نے آنا ہے۔ اس معاشرے میں جو ہے وہی ہر شعبے میں آپ کو ملے گا، اس میں اچھے بھی ملیں گے، اس میں برے بھی ملیں گے۔ اچھا ڈاکٹر بھی ملے گا، برا ڈاکٹر بھی ملے گا، اچھا وکیل بھی ملے گا، برا وکیل بھی ملے گا، اچھا سائنسدان بھی ملے گا، برا سائنسدان بھی ملے گا، جس نے کام کچھ نہیں کیا صرف تنقید کرتا۔ اسی طرح علماء کے طبقے میں بھی اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے۔ اور پھر یہاں پہ تو ہمیں ویسے ہی کوئی حق نہیں ہے بولنے کا کہ علماء کے طبقے میں ہم نے دیکھیں دین کی تعلیم کو بہت چھوٹی اور بہت دور کی اور بہت معمولی چیز سمجھ لیا۔ ہمیں یاد ہے جب ہم نے اپنے بچوں کو حفظ کی نیت سے اسکول سے ہٹایا تو بہت سے لوگوں نے ہمیں بہت سمجھایا کہ یہ اسکول سے ہٹا رہے ہیں تو یہ تو تعلیم میں بہت پیچھے رہ جائیں گے، آگے جا کے کیا کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کا شکر الحمدللہ اس نے ثابت قدم رہنے میں ہمیں توفیق دی، اذن بخشا، ہم ڈٹے رہے، جمے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ بچے واپس اسکول میں گئے تو اسلام آباد کے بہت بڑے بڑے اسکولوں سے زیادہ بہتر ان کی پرفارمنس تھی۔ قرآن سینے میں اگر آ جائے، آگے رہنمائی صحیح نہیں ملی، آگے تعلیم صحیح نہیں ملی تو اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ اگر ہمارا بچہ حفظ کرنے کے بعد کہیں پہ ڈرائیور لگ جاتا ہے، کہیں پہ مالی لگ جاتا ہے، کہیں پہ چوکیدار لگ جاتا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے، اس معاشرے کا قصور ہے۔ اور ہمارے وہ لوگ جو خود کو پڑھا لکھا شمار کرتے ہیں، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اس طرف لانا پسند عام طور پر نہیں کرتے۔ اور عام طور پہ مدارس میں ہمیں کون سے بچے ملتے ہیں جن کے بارے میں ایک تاثر ہے، اور یہ جھوٹ تاثر ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں بڑے شوق سے لے کر آتے ہیں، لیکن تاثر یہ ہے کہ چونکہ اسکول بھیج نہیں سکتے تھے تو چلو مدرسے ڈال دو۔ یہ تاثر جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں سے ملے ہیں جنہوں نے بڑے شوق کے ساتھ اپنے بچوں کو مدارس میں لایا۔ لیکن یہ منافقت ہماری ہر جگہ ہے۔ ہمارا معاشرہ، ہم بطور پاکستانی، ہم سمجھتے ہیں منافقت کے بلند ترین مقام پر بیٹھے ہیں۔ اور اس چیز کو ایک بڑی لطف کی بات بتائیں، ایک صاحب گزرے ہیں جنہوں نے سیرت النبی کی کتاب لکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لکھنے والے کا نام ہے لکشمن پرساد، ہندو ہے۔ اس نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ ہم تاریخی لحاظ سے اس میں سے بہت سی جو باتیں ہیں اس سے اختلاف رکھتے ہیں، وہ تو ہم کئی اور سیرت النبی کی ہماری جو کتابیں ان سے بھی رکھتے ہیں، لیکن اصل نقطہ یہ نہیں ہے۔ اصل نقطہ دیکھنا ہے وہ جو محبت، جس محبت سے لکشمن پرساد نے یہ سیرت النبی کی کتاب لکھی۔
25 سال کی عمر میں یہ بندہ فوت ہو گیا. 20 سال تقریباً 6 مہینے صرف وہ جیا ہے یہ کتاب لکھنے کے بعد. یعنی اس کی زندگی کا آخری کام جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، ان کی تعریف میں کتاب لکھنا تھا. ہمارے معاشرے کا جو اس نے رنگ لکھا ہے وہ ہمارے منہ پہ ایسا تماچا ہے کہ بیان سے باہر. ہم بالکل اصل الفاظ جو اس کے لکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. لکھتا ہے کہ جب میں مسجد کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میری رفتار خود بخود سست پڑ جاتی. یہ اب ہندو لکھ رہا ہے. گویا کوئی میرا دامن پکڑ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے قدم وہیں رک جانا چاہتے ہیں، گویا وہاں میری روح کے لیے تسکین کا سامان موجود ہو. مجھ پر ایک بے خودی سی طاری ہونے لگتی ہے، گویا مسجد کے اندر سے کوئی میری روح کو پیام مستی دے رہا ہو. ہندو کو تو یہ نظر آتا ہے، اور ہم مسلمانوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے سب ہندو نہیں ہے، کوئی ایک ہندو تو ہے نا. جب مؤذن کی زبان سے میں اللہ اکبر کا نعرہ سنتا ہوں تو میرے دل کی دنیا میں ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے، گویا کسی خاموش سمندر کو متلاطم کر دیا. جب نمازیوں کو میں اس خدائے قدوس کے سامنے سر بسجود دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں ایک بیداری سی پیدا ہو جاتی ہے، گویا میری روح کو ایک متوحش خواب سے جھنجھوڑ کر جگا دیا گیا. لیکن جب میں مسجد سے چند قدم آگے بڑھ جاتا ہوں تو پھر میری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی روزمرہ زندگی کا نقشہ آتا ہے. رنگ کس قدر پھیکا، خطوط کس قدر غیر متناسب، حدود کس قدر غلط، اور برتن کس قدر تنگ. میں سوچنے لگتا ہوں یہ مسلمان جو صرف اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھ چھوڑتے ہیں، یہ مسلمان جو صرف اس لیے مسلمان کہلاتے ہیں کہ ان کی پیدائش مسلمان گھرانوں میں ہوئی ہے، یہ مسلمان جن کی گفتار میں فضائل اسلام کا ذکر پایا جاتا ہے لیکن جن کے کردار میں کہیں اسلام کی روح نہیں دیکھی جاتی، یہ مسلمان جو فقط صورت اور نام کے مسلمان ہیں اور سیرت اور کام کے مسلمان نہیں، یہ مسلمان جن کا جسم تو مسلمان ہے مگر جن کے دلوں کا خدا ہی حافظ ہے. خود ان کے پاس ہے ہی کیا جو مجھے ان کی صحبت اور قرابت سے کچھ مل سکے گا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میرا ظاہر کافر کہلاتے ہوئے بھی میرا باطن مسلمان رہے؟ ظاہر شرعاً ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن الفاظ آپ سنیں، یہ منہ پہ تماچے نہیں، یہ ہمارے جسموں پہ ضربیں ہیں، جیسے کسی نے ہنٹر سے مارا ہو. ہم بجائے اس کے کہ میرا مسلمان ظاہر کہلاتے ہوئے بھی میرا مسلمان ان مسلمانوں کے دل کی طرح کافر ہے. اگر محض مسجد کی نمازیں، کعبہ کے حج، قرآن کی تلاوتیں ہی کسی کو فرشتہ بنا سکتی تو یہ کہلانے والے مسلمان کبھی کے فرشتہ بن چکے ہوتے. مذہب کا تعلق جبہ و دستار اور ریش دراز سے نہیں ہے بلکہ انسان کے دل سے ہے. پھر اگر میرا دل مسلمان ہے تو میرے جسم کے مسلمان نہ ہونے پر کسی کو اعتراض کیوں ہے؟ اللہ اکبر. ظاہر شرعاً ہم اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ دین نے ہمیں ایمان میں 3 باتوں کا تذکرہ کیا ہے: زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو تسلیم کرنا، اور اس کے بعد عمل کرنا. تو اس لحاظ سے تو ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن مفہوم کے حوالے سے دیکھیں
تو بات تو درست ہے. ہم ایک طرف تو مساجد آباد کرنے کی کوششوں میں ہیں، دوسری طرف ہمارے جو خاندان کی تقریبیں ہیں مختلف، ان میں شیاطین اتنے عام دندناتے پھرتے ہیں کہ بیان سے باہر. اب پھر کہتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ سچے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد میرے اس کفر پر ناک منہ چڑھائے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میرے اس کفر میں ان کے کہلانے والے اسلام سے کہیں زیادہ حقانیت موجود ہے. قرآن مجید اس لیے نہیں آیا کہ ہم صرف اس کو سنبھال کر رکھ دیں. اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے بھی نہیں آیا. قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا. ہمارا معاملہ ہر شعبے میں یہی منافقانہ ہے. اب ہمارے جو بہن اور بھائی بیرون ملک ہوتے ہیں، ان کا بھی رویہ ایسا ہی. ہر کچھ عرصے بعد ہمیں ایک پوسٹ مل جاتی ہے جس میں ایک پوری فہرست بنی ہوتی ہے. دیکھیں جی، فلاں کمپنی کا سی ای او فلاں ہندو ہے، فلاں کمپنی کا سی ای او فلاں یہودی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. ہم کہاں ہیں؟ تو بھائی جان، ہم تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کچھ بن کے دکھائیں اور کہیں پہنچ کر دکھائیں. اگر ہندو لابی اتنی مضبوط ہے کہ ہم کوئی بات، ہماری حکومت سنجیدگی اور خلوص سے بھی کوئی بات کرتی ہے تو ناکام ہو جاتی ہے، تو کس کا قصور ہے؟ یہاں رہنے والے ہم لوگوں کا قصور ہے یا جو آپ وہاں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کا قصور ہے؟ آپ لوگ اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگ مضبوط کیوں نہیں ہیں؟ ہر قسم کی اخلاقی آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اخلاقی اقدار، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذمہ داری تو آپ کی ہے. ہمارے کئی دوست ہیں جنہوں نے کیا انتظام، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا انشاءاللہ. ہمارا ایمان ہے. ہم ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو بہت اچھی جگہوں پہ بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، اور ان کے بچے ہمارے بچوں سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں، اور رہتے کوئی لندن میں، کوئی امریکہ میں، کوئی. انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضروری دی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اپنا مقام بھی بنایا ہے. اب ایسے کسی شخص کو حق ہی کیا حاصل ہے کہ وہ یہ بات ہمیں بتائے کہ جناب فلاں تو فلاں جگہ پہنچ گیا، ہم کہاں پہنچے؟ تو ہم یہی سوال اب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں پہنچے؟ جیسے اس سائنسدان نے کہا کہ جناب دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم ابھی تک مسئلے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اب انہی کا سوال انہی کو لوٹاتے ہیں، جناب آپ بتائیں آپ چاند پہ کیوں نہیں پہنچے؟ جب کسی برے، جیسا ہم نے کہا ہر شعبے میں اچھے برے لوگ موجود ہیں، جب کسی برے مولوی کی حرکت سامنے آتی ہے تو آپ جب سارے مولویوں کو اور سارے مدارس کو رگڑتے ہیں اور بد کلامی اور بد زبانی کرتے ہیں، تو آپ جس شعبے کے ہیں پھر ہم آپ سب کو برا کیوں نہ کہیں؟ کیوں نہ کہیں یہ ڈاکٹر برا ہے تو سارے ڈاکٹر برے ہیں؟ کیوں نہ کہیں یہ استاد برا ہے تو سارے اسکول برے ہیں؟ کیوں نہ کہیں کہ یہ وکیل برا ہے تو سارے وکیل برے ہیں؟ لیکن حضرت آپ میں اور ہم میں یہی فرق ہے اللہ کے فضل سے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو قصوروار ہے وہی قصوروار ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. جو برا ہے وہی برا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے برے ہیں. آپ کو اپنی منافقت چھوڑنی پڑے گی، آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا، ورنہ آپ جو مرضی کر لیں. انما اعمالکم اعمالکم، ہمارا اس میں ایمان ہے. یہ بات ان الفاظ میں نہ صحیح، مگر قرآن و حدیث سے اس موضوع پہ جو کچھ ہے
بالکل اس کا خلاصہ ہے۔ جب ہم اللہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں تو جواب میں پھر اللہ ہم پہ عذاب ڈالتا ہے۔ وہ عذاب اب وہ نہیں ہے کہ جناب پورا شہر پلٹا دیا گیا، پتھروں کی بارش ہو گئی، اب وہ عذاب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو عذاب کی شکلیں ہیں اس میں سب سے پہلے تو معیشت تنگ کرنا ہے اور دوسروں کی غلامی ہونا ہے، یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ ان سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں منافقت چھوڑنی ہوگی، ہمیں خلوص اپنانا ہوگا۔ اللہ رسول نے جو ہمیں تعلیمات، احکامات دیے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی پرخلوص کوشش کرنی ہوگی۔ اگر کوتاہی ہو جائے ہمیں ندامت ہو، ہم اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو سچے دل کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا ہر شعبے کے لوگوں کو یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہم منافقت سے باہر آئیں، اندر اور باہر کو ایک کرنے کی خلوص کے ساتھ کوشش کریں۔ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، نتیجے کو نہیں دیکھتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ سب دوستوں سے، اور جو دوست ہمارے ریکارڈنگز بعد میں سنتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنی سمت کو طے کریں، فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اپنے آپ کو بھی اندر باہر سے سنواریں، اپنی اولادوں کو بھی اندر باہر سے سنواریں، اور اگر آپ باہر ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ کو وہ مقام دنیاوی لحاظ سے بھی مل سکے۔ آج اگر ایک ایسی مملکت جو ریسزم کے اندر دنیا میں سب سے اوپر رہتی تھی، آج اگر اس کا وزیر اعظم ایک ہندو بن سکتا ہے تو ایک پاکستانی کیوں نہیں، ایک مسلمان کیوں نہیں؟ کیوں آپ لوگ وہاں پہ رہ کر وہاں کے اپنے معاملات میں اتنا زیادہ تیزی سے آگے نہیں بڑھتے کہ آپ وہاں پہ ایک مسلم لابی جو ہے، ایک انتہائی مضبوط مسلم لابی تشکیل دے سکیں، جو اسی طریقے سے معاملات میں کھڑی ہو سکے، رکاوٹ پیدا کر سکے جس طریقے سے ہندو لابی، یہودی لابی، عیسائی لابی کرتی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ کوئی فتنہ پھیلایا جائے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم جو دین اسلام کے خلاف ان کی حرکتیں ہیں ان کا سد باب تو کم از کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہر دوسرے مہینے، تیسرے مہینے کہیں پہ قرآن کی گستاخی، کہیں پہ اللہ کی گستاخی، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ جرت کیسے ہو کسی کی یہ کام کرنے کی؟ ہم تو اور کچھ کہہ ہی نہیں رہے، اس لیے کہ آپ کمزور ہیں۔ اگر آپ مضبوط ہوتے کسی کی جرت نہ ہوتی ایسا کچھ کرنے کی۔ اور خالی سوشل میڈیا پہ پوسٹ بنا بنا کے پھیلانے سے دین کا وہ فائدہ ہوتا ہے، اویئرنیس پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں آگاہی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فائدہ اگر آپ کہتے ہیں تو فائدہ عملی قدم سے ہوگا، صرف ان باتوں سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اذن دے، ہدایت دے، صحیح راستہ دکھائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔